السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیگمنٹ قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج قوم عاد کی آندھی ہمارا عنوان ہے۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان و حضرموت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بہت بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا۔ ترجمہ کنز ایمان: کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنا شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا، اور ایک دم ناگہاں اس میں ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں کہ جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے، نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو
बिछड़े हुए गोया वो खजूर के डंड सूखे तने गिरे हुए, तो तुम उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो? फिर कुदरत खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक गौल नमूदार हुआ जिन्होंने उनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया, और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकर्रमा चले गए और आखिर ज़िंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। तफसीर सावी। दरस हिदायत। कुरान करीम के इस दर्दनाक वाक़े से ये सबक मिलता है कि कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कद-आवर कौम थी और उन लोगों की माली खुशहाली भी निहायत मुस्तहकम थी, क्योंकि लहलहाती खेतियाँ और हरे भरे बागात उनके पास थे। पहाड़ों को तराश तराश कर उन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग महल्लात तामीर किए थे। उन लोगों को अपनी कसरत और ताकत पर बड़ा एतमाद, अपने तमूल और सामान ऐश व इशरत पर बड़ा नाज था, मगर कुफ्र और बदआमालियों और बदकारियों की नहुसत ने उन लोगों को कहर इलाही के अजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने उनकी पूरी आबादी को झिंझोड़ कर चकनाचूर कर दिया और इस पूरी कौम के वजूद को सफ़ाए हस्ती से इस तरह मिटा दिया कि उनकी कब्रों का भी कहीं निशान बाकी ना रहा। तो फिर भला हम लोगों जैसी कमज़ोर कौमों का क्या ठिकाना है कि अज़ाब इलाही के झटकों की ताब ला सकें। इसलिए जिन लोगों को अपनी और अपने नस्लों की खैरियत व बका मंजूर है, उन्हें लाजिम है कि वो अल्लाह और रसूल की नाफरमानियों और बदआमालियों से हमेशा बचते रहें, अपनी कोशिश और ताकत भर आमाल सालेह और नेकियां करते रहें। वरना कुरान मजीद की आयतें हमें झिंझोड़ कर ये सबक दे रही हैं कि नेकी की तासीर आबादी और बदी की तासीर बर्बादी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।